السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جنرل ریسرچ ٹی وی کے پاکستان افیئرز سیگمنٹ میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں ریسرچ بیسڈ اور ایجوکیشنل ویڈیوز۔ ویئرز، پاکستان افیئرز کی پچھلے ایپیسوڈ میں ہم جنگ آزادی 1857 کے اسباب اور اس میں برصغیر کے لوگوں کی جانب سے کی گئی غلطیوں کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو کو جاننے کے لیے اوپر آئی کارڈ یا نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر کلک کریں۔ ویئرز، آج کی قسط میں ہم سر سید احمد خان کے زندگی کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح مشکل حالات میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے مشعل کا کردار ادا کیا، اور دیکھیں گے کہ کس طرح ان کی دور رس سوچ مسلمانوں کے لیے سود مند ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان کی جانب سے بنائے گئے اداروں کے بارے میں بھی بات کریں گے جنہوں نے مسلم امہ میں ایک نئی روح پھونکی، اور کس طرح سے سر سید احمد خان نے عام رعایا کو اپنے اداروں کی طرف متوجہ کیا۔ تو ناظرین، پاکستان افیئرز سے متعلق ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے متعلق جان سکیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر انگریز سامراج کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، لیکن ناکامی کے بعد اس جنگ کا سارا خمیازہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو بدحال کرنے کے لیے ہر حربے کا استعمال کیا۔ یوں مسلمان زندگی کے ہر میدان میں دوسری قوموں سے پیچھے رہنے لگے، لیکن سر سید احمد خان کی مثبت اور بروقت سوچ نے مسلمانوں کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے اٹھنا شروع ہو گئے اور دیگر معاملات میں بھی دوسری قوموں کے مد مقابل آ گئے۔ سب سے پہلے سر سید احمد خان کی زندگی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام سید احمد تقوی خان بہادر تھا۔ آپ کے والد کا نام سید متقی تھا۔ آپ کے آباء و اجداد مغلیہ سلطنت سے منسلک تھے۔ آپ کے دادا جان سید ہادی کو اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں جواد الدولہ کے لقب سے نوازا گیا، اور آپ کے والد محترم کو بھی اکبر دوئم کی جانب سے اعلیٰ عدلیہ میں نمایاں عہدے کی پیشکش کی گئی۔ سر سید احمد خان نے ابتدائی تعلیم گھر سے ہی حاصل کی۔ سر سید احمد خان کی والدہ عظیم النساء بیگم نے آپ کی پرورش اور نشو و نما میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 1838 میں سر سید احمد خان کے والد صاحب کی وفات ہو گئی اور آپ کو نوکری کے لیے باہر نکلنا پڑا۔ 1939 میں آپ نے کمشنر آفس میں ڈپٹی ریڈر کا عہدہ سنبھالا اور 1941 میں سب جج فتح پور سیکری کا عہدہ سنبھالا۔ 1867 میں آپ ذیلی عدلیہ کے جج بن گئے۔ 1969 میں سر سید احمد خان کے بیٹے سید محمود کی انگلستان کے لیے اسکالرشپ لگ گئی۔ اس طرح سر سید احمد خان اپنے بیٹے کے ساتھ 10 اپریل 1969 کو انگلستان کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے وہاں 17 ماہ قیام کیا اور اس دوران وہاں کے تعلیمی نظام کو بہت اچھے سے پڑھا اور سمجھا، اور خطبات احمدیہ لکھنے کے لیے مواد بھی جمع کیا۔ 1876 کے بعد سے آپ علی گڑھ میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہو گئے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 42 کتابیں لکھیں۔ آپ نے 27 مارچ 1998 کو وفات پائی۔ لیکن اس کے علاوہ سر سید احمد خان کی علمی و ادبی، سیاسی، مذہبی و معاشرتی خدمات کے انبار لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو ایک جدت عطا کی اور مسلمانوں کو پستی سے نکال کر عروج بخشا۔ اب ہم سر سید احمد خان کے مسلمانوں کے لیے مختلف محاذوں پر کیے گئے کاموں کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ان پر بات کریں گے۔ ان 4 میں یہ خدمات شامل ہیں: نمبر 1، سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات۔ نمبر 2، سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات۔ نمبر 3، سر سید احمد خان کی مذہبی خدمات۔ نمبر 4، سر سید احمد خان کی معاشرتی خدمات۔ سب سے پہلے سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ نے تعلیمی میدان میں مختلف اداروں کی بنیاد رکھی۔ ان اداروں میں کچھ اہم ادارے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، فارسی مدرسہ مراد آباد، جو کہ 1859 میں قیام میں آیا۔ نمبر 2، سائنٹیفک سوسائٹی کا 1964 میں قیام۔ نمبر 3، وکٹوریہ اسکول غازی پور، جو کہ 1864 کو عملی طور پر سامنے آیا۔ نمبر 4، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کے گزٹ کا اجرا۔ نمبر 5، 1876 میں رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا۔ نمبر 6، 1877 میں MAO کالج کا قیام۔ سب سے پہلے فارسی مدرسہ مراد آباد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 1859 میں سر سید احمد خان کی تعلیمی سرگرمیوں کی یہ پہلی کاوش تھی، اور یہی مدرسہ بعد میں سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام میں معاون ثابت ہوا۔ فارسی مدرسہ کے بعد سائنٹیفک سوسائٹی کی طرف سفر اس لیے شروع ہوا کیونکہ سر سید احمد خان جان گئے تھے کہ انگریزی زبان برصغیر کے مسلمانوں کے لیے نہایت مفید ہے، کیونکہ اس کی بدولت ہی وہ عصر نو کی تعلیم سے خود کو ہم آہنگ کر سکتے ہیں۔
1864 میں سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ اس کی بنیاد کے وقت سر سید احمد خان نے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس غازی پور کو بھی مدعو کیا۔ اس موقع پر مسٹر گراہم نے کہا اس سوسائٹی کی بہت شدت سے ضرورت تھی اور دوسروں کو بھی اس سوسائٹی کی معاونت کرنے کا کہا۔ آئیے اب 3 پوائنٹس میں آپ کو سائنٹیفک سوسائٹی کے مقاصد کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، انگلش اور یورپین لٹریچر کا انڈین زبانوں میں ترجمہ کرنا۔ نمبر 2، انڈین رائٹرز کی جانب سے لکھی گئی کتابوں کو شائع کرنا۔ نمبر 3، سوسائٹی مذہبی کتابوں سے دور رہے گی۔ 1864 میں ہی سر سید احمد خان نے غازی پور میں وکٹوریہ اسکول کی بنیاد رکھی۔ اس اسکول میں انگلش، اردو، عربک، پرشین اور سنسکرت جیسی زبانوں پر بھی تعلیم دی جاتی تھی تاکہ اس کو سمجھ کر لوگ دوسری زبانوں میں موجود ادب کو بھی اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ اس کے بعد سر سید احمد خان کی جانب سے علی گڑھ گزٹ کا اجرا کیا گیا۔ یہ گزٹ 7 روزہ تھا۔ اس میں تاریخ سے متعلق، زراعت کے متعلق اور سائنس سے متعلق لکھا جاتا تھا تاکہ عام رعایا کو علوم حاضر سے آگاہ کیا جا سکے۔ 24 دسمبر 1876 کو سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا کیا۔ اس کا آغاز بنارس سے ہوا۔ اس کے ذریعے سر سید احمد خان نے مسلم معاشرے میں موجود برائیوں کو ختم کرنے کے لیے تحریک کا آغاز کیا اور مختلف علماء کرام کے بیانات کے ذریعے مسلم امہ میں موجود برائیوں کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ اس کاوش پر آپ کو مختلف لوگوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، لیکن آپ نے اس پر کام جاری رکھا اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کوشش کو جاری رکھا۔ جنوری 1877 میں سر سید احمد خان کی جانب سے بنائے جانے والے MAO کالج کا افتتاح انڈین وائسرائے لارڈ لیٹن کی طرف سے کیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کالج بہت مشہور ہو گیا اور بہت سی اہم شخصیات اس سے منسلک ہو گئیں۔ MAO کالج کو 15 جنوری 1915 میں یونیورسٹی بنا دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات کے بارے میں۔ ان میں آپ کے درجہ ذیل کارنامے شامل ہیں۔ نمبر 1، 2 قومی نظریہ۔ نمبر 2، مسلمانوں کا دفاع۔ نمبر 3، رسالہ بغاوت ہند۔ ویورز، پہلے بات کرتے ہیں 2 قومی نظریے کے بارے میں۔ سر سید احمد خان ہندوؤں کے بارے میں آگاہ تھے اور ان کی مسلمان دشمنی سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کانگریس سے دور رہنے کی تلقین بھی کی۔ سر سید احمد خان 2 قومی نظریے کے بانی ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی بقا کے لیے علی گڑھ جیسے عظیم اداروں کی بنیاد رکھی، جس سے مسلمانوں میں ایک نئی سوچ پروان چڑھی اور وہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا شروع ہوئے۔ مارچ 16، 1888 میں خطاب کرتے ہوئے کہا، مسلمان اور ہندو نہ صرف 2 علیحدہ قومیں ہیں بلکہ ایسی قومیں ہیں جو ایک طرح کی سیاسی زندگی گزارنے سے قاصر ہیں۔ سر سید احمد خان نے ہر موقع پر مسلمانوں کے دفاع کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ انگریز حکومت مسلمانوں کو 1857 کی جنگ آزادی کا اصل ذمہ دار قرار دے رہی تھی اور ان پر ہر طرح سے ظلم و ستم ڈھا رہی تھی۔ اس دوران سر سید احمد خان اس بات سے آگاہ ہو چکے تھے کہ مسلمانوں نے قوت کا استعمال کر کے دیکھ لیا ہے اور انگریزوں کے تعاون کے بغیر ان کی ترقی ناممکن ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کئی رسالے لکھے اور مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان دوریوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان نے رسالہ بغاوت ہند کے ذریعے مسلمانوں، ہندوؤں اور انگریزوں کو جنگ آزادی کا مساوی ذمہ دار ٹھہرایا اور اس تاثر کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ جنگ آزادی کے ذمہ دار صرف مسلمان ہیں۔ اس سے انگریزوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ان کی غلط پالیسیاں ہی جنگ آزادی کی اصل وجہ تھیں۔ اب سر سید احمد خان کی مذہبی خدمات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے درجہ ذیل طریقوں سے مذہب کو اجاگر کیا۔ نمبر 1، خطبات احمدیہ۔ نمبر 2، مشنریوں کے اسلام پر اعتراضات کا جواب۔ نمبر 3، عالم اسلام کے معاملات میں دلچسپی۔ نمبر 4، مسلمان قوم کے حقوق کا تحفظ۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں خطبات احمدیہ کی۔ ویورز، سر سید احمد خان ایک سچے مسلمان تھے۔ 1969 میں آپ نے انگلستان کا دورہ کیا اور جب آپ نے ولیم مور کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر حملے کے بارے میں پڑھا تو اپنے جذبہ ایمانی کے تحت آپ نے وہاں سے اس کے جواب کے لیے مواد اکٹھا کیا اور خطبات احمدیہ کے ذریعے ولیم مور کے حملوں کا احسن طریقے سے جواب دیا، جس سے وہ لاجواب ہو گیا۔ نمبر 2، مشنریوں کے اسلام پر اعتراضات کا جواب۔ سر سید احمد خان نے مشنریوں کے اسلام پر اعتراضات کا بخوبی جواب دیا۔ آپ نے مغربی لٹریچر کا بھی بغور مطالعہ کیا ہوا تھا، اس لیے جب بھی کسی عیسائی مشنری نے اسلام پر کسی بھی قسم کا اعتراض اٹھایا، آپ نے بہتر طریقے سے اس کا جواب دیا اور ان الزامات کو غلط ثابت کر کے اسلام کو مزید اجاگر کیا۔ نمبر 3، عالم اسلام کے معاملات میں دلچسپی۔
سر سید احمد خان نہ صرف بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے بارے میں فکر مند تھے بلکہ پورے عالم اسلام میں مسلم معاملات میں دلچسپی رکھتے تھے، اور اس سلسلے میں علی گڑھ کالج میں باقاعدہ طالب علموں کو مسلم مسائل سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ نمبر 4، مسلمان قوم کے حقوق کا تحفظ۔ آپ نے ہر فورم پر مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا اور علی گڑھ کالج اور دیگر تعمیر کردہ اداروں سے مسلمانوں کی اس طرح تربیت کی کہ وہ خود کے حقوق سے آگاہ ہو گئے اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دی۔ یہی وہ تحفظ تھا کہ نصف صدی کے بعد مسلمان اپنے لیے علیحدہ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سر سید احمد خان نے معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی احسن اقدامات کیے۔ ان اقدامات میں درج ذیل شامل ہیں۔ نمبر 1، رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا۔ نمبر 2، لائل محمڈنز آف انڈیا۔ نمبر 3، انگریزوں اور مسلمانوں کے مابین دوستانہ فضا قائم کرنا۔ نمبر 4، جدید طرز معاشرت کی ترویج۔ تو ویورز، سب سے پہلے بات کرتے ہیں رسالہ تہذیب الاخلاق کے اجرا کے بارے میں۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو غلط رسومات سے ہٹانے کے لیے انگریزی جریدے اسپیکٹیٹر کی بنیاد پر ایک رسالے کا آغاز کیا، جس میں مسلمانوں میں موجود برائیوں کا ذکر کیا گیا اور مختلف علماء کی آراء کے ذریعے ان برائیوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ نمبر 2، لائل محمڈنز آف انڈیا۔ سر سید احمد خان نے لائل محمڈنز آف انڈیا کے ذریعے ان مسلمانوں کا ذکر کیا جنہوں نے برطانوی حکومت کے لیے اپنی خدمات پیش کی تھیں۔ اس کا مقصد مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان عداوت کو ختم کرنا تھا تاکہ مسلمان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ نمبر 3، انگریزوں اور مسلمانوں کے مابین دوستانہ فضا قائم کرنا۔ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان دوستانہ فضا قائم کرنے کے لیے آپ نے انجیل مقدس کی تفسیر تبین الکلام لکھی اور یہ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی کہ انجیل کے احکامات بھی قرآن کے عین مطابق ہیں۔ اس سے انگریزوں کی مسلمانوں کے خلاف نفرت کی شدت کو کم کرنے میں آسانی ہوئی، جس سے یہ ممکن ہوا کہ ان کے درمیان دوریاں ختم ہوئیں اور مسلمانوں پر لگی پابندیاں ختم ہوئیں اور مسلمانوں کو مزید آگے بڑھنے کے مواقع ملے۔ نمبر 4، جدید طرز معاشرت کی ترویج۔ سر سید احمد خان نے جدید طرز معاشرت کی ترویج کے لیے بھی کئی جتن کیے تاکہ مسلمانوں کو دیگر اقوام کے مد مقابل لایا جا سکے۔ اس سلسلے میں مشرقی اور مغربی تہذیب کے ملاپ سے مسلمانوں کی ترویج اور جدید طرز معاشرت کے لیے مسلمانوں کو اکسایا گیا۔ ان خدمات کے علاوہ بھی دیگر کئی معاملات میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو ایک بہتر راہ دکھائی اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے سامنے آئے۔ ان خدمات میں آپ کی جانب سے اردو زبان کا ہر طرح سے تحفظ کیا گیا۔ ہندوؤں کی جانب سے اردو کی مخالفت پر وہ ان کے ناپاک عزائم سے آگاہ ہو گئے اور مسلمانوں کو اردو زبان کی ترویج اور اس کی حفاظت کے لیے یکجا کیا۔ آپ نے دہلی کی تاریخی عمارتوں اور کھنڈرات کے بارے میں آثار الصنادید میں تفصیل سے بات کی۔ اس کتاب کا مقصد مسلمانوں کو ان کی شاندار تاریخ اور تہذیب و تمدن سے روشناس کروانا تھا۔ اس کاوش کے سلسلے میں آپ کو ایشیائی سوسائٹی لندن کا اعزازی رکن بنا دیا گیا۔ تو ویورز، اب میں آپ کو 12 پوائنٹس میں سر سید احمد خان کی جانب سے کی گئی کاوشوں اور ان کے مقاصد کے بارے میں آگاہ کر دوں گا۔ نمبر 1، مسلمانوں کا تعلیم کی طرف رجحان بڑھنا۔ نمبر 2، مسلمانوں کو پستی سے نکالنا۔ نمبر 3، مسلمانوں میں یگانگت پیدا کرنا۔ نمبر 4، مسلمانوں کو دیگر اقوام کے مد مقابل لانا۔ نمبر 5، مسلمانوں میں موجود معاشرتی برائیوں کا خاتمہ۔ نمبر 6، جدیدیت کی طرف مسلمانوں کو مائل کرنا۔ نمبر 7، مسلمانوں کو ان کے حقوق سے باور کرانا۔ نمبر 8، مسلمانوں کی تہذیبی اقدار کو اجاگر کرنا۔ نمبر 9، مسلم انگریز تعلقات کو بحال کرنا۔ نمبر 10، ہندوؤں کے عزائم سے آگاہ کرنا۔ نمبر 11، جدید سائنسی و معاشرتی علوم سے ہم آہنگ کرنا۔ نمبر 12، اردو زبان کو ترقی دلوانا۔ یوں سر سید احمد خان کی کاوشوں نے مسلمانوں کے لیے نئی راہیں کھولیں اور مسلمانوں کی تحریک آزادی کو ایک نئی جلا بخشی، اور سر سید احمد خان کی جانب سے شروع کی گئی علی گڑھ تحریک نے کئی ایسے نوجوان تیار کیے جنہوں نے پاکستان کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز سے اپڈیٹ ہونے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔